ان حقوق العباد میں سے سب سے اہم ترین جو حق ہے وہ والدین کا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز اپنے وقت مقررہ میں ادا کرنا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام اجمعین کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے بھری ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کام کے لیے بے چین رہتے تھے کہ ہم دنیا میں دین کا بھی وہ کام کریں جو سب سے افضل ہو۔ ایک تو اس سے دین کی حرص، شوق، رغبت، جذبہ معلوم ہوتا ہے۔ آج ہماری اپنی زندگی کو اس بارے میں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں تو اولاً دین کا کام کرنے کا شوق ہی نہیں، اور پھر اگر ذرا سا شوق ہو بھی گیا تو سب سے نکمے طریقے سے ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، جو ٹوٹا پھوٹا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے دنیا کے کام سب سے اعلیٰ ہو، دکان سب سے اچھی خوبصورت ہو، کپڑے ہمارے خوبصورت ہوں، ہماری اور بھی جو جتنے رسومات ہیں، ہمارے مکان ہے، دکان ہے وغیرہ جتنی چیزیں ہیں سب سے اعلیٰ طریقے سے ہوں، لیکن سب سے کمزور اگر ہوگی تو ہمارا ایمان ہوگا، ہماری شریعت ہوگی، بیکار ہوگی تو نماز ہوگی۔ قرآن پڑھیں گے تو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا، نماز پڑھیں گے نماز پڑھنا نہیں آتا۔ قرآن یعنی اس طریقے سے پڑھیں گے کہ پوری اس قرآن اللہ ہی اس سے بس اس کا مالک ہے، کیا کہیں، تبصرہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو سب سے کمزور ہماری جو چیز وہ ایمان ہے، وہ اعمال ہیں، وہ دین کے شعبے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ تو کسی بھی طرح کر لو، کوئی نہیں، کہ دنیا کمزور نہیں ہونی چاہیے۔ اور صحابہ کرام جن کی ساری زندگی دین تھا، اس میں بھی رغبت اور شوق یہ تھا کہ دین میں بھی ہم سب سے افضل کام کر لیں، سب سے اعلیٰ کام۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ دین اصل میں اطاعت کا نام ہے۔ دین جو ہے وہ شوق پورا کرنے کا نام نہیں کہ آپ کا شوق جس کام کو زیادہ چاہ رہا آپ وہ کام کر لیں، پھر تو وہ شوق پورا ہوگا نا، دین نہیں ہوگا۔ دین نام ہے اطاعت کا، فرما برداری کا، اپنا سر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی چاہت اور منشا کے مطابق جھکا دینے کا نام ہے۔ میرا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، مجھے وہ کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے اور جو نبی کا طریقہ ہے۔ بعض دفعہ آدمی کا ایک شوق ہوتا ہے لیکن شریعت کا حکم کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے جہاد کرنے کو، اور میں جہاد کا کیوں جہاد کرنا چاہتا ہوں؟ فرمایا میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہاد کرنا چاہتا ہوں، اور اس لیے جہاد کرنا چاہتا ہوں کہ آخرت میں مجھے اس پر بہت زیادہ اجر مل جائے۔ اب دیکھیں صحابی رسول ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ کے والدین زندہ ہیں؟ فرمایا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تفتیش سے معلوم ہو کہ اس کے والدین بہت زیادہ مجبور ہیں اور ان کی خدمت کے محتاج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو اور آخرت کا اجر کمانا چاہتے ہو تو جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو۔ فیہما فجاہد، بعض روایت میں الفاظ آتا ہے اب تیرا جہاد والدین کی اطاعت میں ہے، یعنی جہاد جیسے عظیم یعنی نیکی سے اور فریضے سے اس کو روک کر اس کو والدین کی اطاعت میں لگا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں، دین شریعت کی بات کے ماننے کا نام ہے، اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے کہ اس وقت شریعت مجھ سے تقاضا کیا کرتی ہے، شریعت کا حکم کیا ہے، مجھے وہ کرنا ہے۔ اپنا شوق
اپنی رغبت یہ نہیں پوری کرنی ہے۔ جس کی ایک مشہور مثال اور واقعہ جس کا ہم سنتے رہتے ہیں اور ہر کسی کو معلوم ہے، حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرن یمن کے رہنے والے تھے۔ یمن، قرن جو ہے یہ یمن کا ایک شہر کا نام ہے قرن، وہاں کے رہنے والے تھے۔ وہاں سے قافلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اسلام قبول کرتے، مسلمان ہو جاتے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن والدہ انتہائی ضعیف تھی اور ان کی خدمت کی محتاج تھی، کوئی اور خدمت کرنے والا نہیں تھا۔ تو جو قافلہ وہاں سے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھجوایا کہ یا رسول اللہ میں اس طرح مجبور ہوں، میری والدہ بیمار ہیں، میں آپ کی خدمت میں آ نہیں سکتا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے والدہ کی خدمت کرو اور میری ملاقات کے لیے نہیں آؤ، جب تک تمہاری والدہ محتاج ہیں اور اس کی خدمت کے لیے کوئی متبادل انتظام نہیں ہے، میری ملاقات کے لیے نہیں آؤ۔ دیکھیے یہاں پر ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تھی، جو ایک مسلمان کے لیے ساری دنیا و ما فیہا سے سب سے عظیم نعمت اور فضیلت ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یہ دین کا اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ساری زندگی انسان نیکی اور عبادت اور اطاعت کے ذریعے سے صحابی ہونے کا درجہ نہیں پا سکتا ہے، صحابی بن ہی نہیں سکتا ہے۔ یعنی علماء فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے اولیاء ادنا سے ادنا صحابی کے پاؤں کی گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتے، اتنا بڑا درجہ ہے۔ لیکن یہاں پر شوق تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے صحابی کی فضیلت مل جائے، صحابی کی احساس مل جائے، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ نہیں، والدہ محتاج ہیں، والدہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اس لیے پوری زندگی والدہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہے، مدینہ نہیں گئے، یہاں تک کہ جب والدہ کا انتقال ہوا اور مدینہ کے لیے روانگی ہوئی تو اس سے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں سے وصال ہو چکا تھا، فوت ہو گئے، اور پوری زندگی رسول اللہ علیہ وسلم کی ملاقات۔ یہ ہے عبرت کی بات کہ صحابہ کرام دین کی اطاعت یہ دین تھا، شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، اور شریعت کے حکم کے مقابلے میں اتنا بڑا اعزاز بھی اگر جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ چھوٹے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں صحابہ کرام کے اس کردار سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں وہ نہیں کرنا جو دل چاہتا ہے، وہ کرنا ہے جو شریعت چاہتی ہے، جو اللہ کا حکم ہے۔ اگر اللہ کا حکم صحابی جیسی اعزاز کے چھوڑنے کا ہے، دیکھیے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو صحابی رسول کا درجہ نہیں ملا، صحابی رسول نہیں بن سکے، اور لاکھوں اویس قرنی ادنا صحابی کے درجے پر بھی نہیں پہنچ سکتے، لاکھوں اویس قرنی ادنا صحابی کے درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن انہوں نے اللہ کا حکم پورا کیا۔ اس لیے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو اس اطاعت اور فرما برداری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو اعزاز عطا فرمایا وہ یہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ خلیفہ ثانی، عظیم صحابی، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو وہ حضرت عمر فاروق ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ ان کو وصیت فرمائی تھی، عمر تیرے موجودگی میں کبھی قرن کا رہنے والا اویس نامی شخص آیا اور اس کے یہ حلیہ ہے، اس کی یہ صفات ہیں، تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ صحابی کو کہا جا رہا ہے، عمر ابن خطاب صاحب، عام صحابی کو بھی نہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کہا جا رہا ہے کہ قرن کا رہنے والا اویس نامی شخص، یہ اس کی شکل و صورت ہے، اگر وہ یہاں مکہ مدینہ آ جائے کبھی حج کے لیے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہر سال حج کے موقع پر معلومات کروایا کرتے تھے
کہ قرن سے، یمن سے کون لوگ آئے ہیں، اور یمن میں سے قرن کے علاقے سے کون لوگ آئے ہیں، اور پھر ان سے پوچھتے کہ تم میں سے اویس نامی کوئی شخص تو نہیں آیا؟ چنانچہ ایک دفعہ اسی طرح معلومات کی، اور اس سال لوگوں نے بتایا کہ جی ہاں ہمیں ایک شخص ہے جس کا نام ہے اویس۔ حضرت عمر بن خطاب خلیفۃ المسلمین، خود خلیفہ ہیں، خود وہاں گئے اور ان کے پاس ان سے سلام کیا، مصافحہ کیا، ان سے نام پوچھا، حلیہ بھی دیکھا تو حلیہ بھی وہی ہے۔ حلیہ ان سے جب یقین ہو گیا کہ یہ وہی اویس قرنی ہے، اور معلوم اور بھی باتیں کی، تو ان سے کہا کہ ہاتھ اٹھائیں اور میرے لیے دعا کر دیں۔ فرمانے لگے کہ آپ امیر المومنین خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب، جن کے لیے خود حضور نے دعا کی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب، اور اسلام کو عزت ملی، میں قرن کا رہنے والا، یمن کا رہنے والا، آپ کے لیے دعا کروں؟ فرمایا جی ہاں آپ میرے لیے دعا کریں۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ اس لیے کہ جناب سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ جب آپ مدینے آئیں تو میں آپ سے اپنے لیے دعا کرواؤں اور امت کے لیے بھی دعا کروائیں، میرے لیے بھی دعا کریں اور امت محمد کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ اللہ اکبر! یہ اعزاز سیدنا اویس قرنی رحمہ اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ میری یہ حیثیت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے دعا کروائیں، اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں، دین اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کا نام ہے۔ اس وقت شریعت کا آپ سے تقاضا کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول آپ سے چاہتے کیا ہیں، وہ کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی موقع پر، جیسے کسی موقع پر شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ تکبیر اولیٰ چھوڑ دیں تو تکبیر اولیٰ چھوڑ دیں۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے جہاد میں جانے کو، لیکن کوئی مجبوری ہے، شریعت کا حکم یہ کہ آپ نہیں یہ کام کرو، تو آپ اس وقت جہاد چھوڑ دیں اگر شریعت یہ چاہتی ہے۔ اگر شریعت آپ کا دل چاہتا ہے تبلیغ میں جانے کو، لیکن شریعت کا تقاضا اس وقت یہ ہے کہ آپ فلاں کام کریں، فلاں مجبوری ہے، اس میں آپ کی ضرورت ہے، تو آپ اس وقت تبلیغ میں جانا چھوڑیں، شریعت کا حکم پورا کریں۔ تو دین جو ہے شوق پورا کرنے کا نام نہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، فرمایا اس سے زیادہ بہتر دین کس کا ہے جو اپنی گردن اللہ کے سامنے جھکا دے، اپنی گردن اللہ کے سامنے جھکا دے۔ جو میرا من کہتا وہ نہیں کرنا، جو اللہ تعالیٰ کہتے وہ کرنا ہے۔ من چاہی زندگی نہیں، رب چاہی زندگی گزارتی ہے، شریعت کا حکم۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔